تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ میرے بھائی نے تم پر احسان کیا ہے؟ وہ کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز پر انا نے گھبرا کر دیکھا کہ کہیں ایزا کو اس کی باتیں بری نہ لگی ہوں۔ وہ انا کو کافی دیر دیتے ہوئے ان دونوں کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ بتاؤ ایزا، آپ کے وہ براہ راست ایزا سے مخاطب ہوئی تو وہ گھبرا گئی۔ ہاں جب وہ یار میں تھی کہ ایک ہمنا اور اس کی ساس ہی تو تھی جن سے وہ اپنا دکھ بانٹ لیتی تھی، اور وہ بھی بہت خیال رکھتے تھے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ جانتی ہو تو میرے بھائی کے دل تک رسائی کرنے والی پہلی لڑکی ہو۔ یہ شادی ان کی منشا پر ہوا ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ ان کی محبت کو احسان کا نام مت دو۔ راتوں کو میں روتے دیکھا ہے ہم نے انہیں تمہاری خوشی کے لیے۔ بہت عرصے بعد انہیں خوشیاں ملی ہیں، تم سے یہ خوشیاں ان سے مت مل کر جیو۔ اپنی پچھلی محرومیوں کی سزا اس نئے رشتے کو مت دینا، ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ تمہیں ایک نند کی طرح نہیں، بہن کی طرح یہی کہوں گی کہ سمیٹ لو انہیں۔ بہت لمبا سفر کر تم پر تک پہنچے ہیں۔ وہ کس محبت کی بات کر رہی ہو تم، جو اسے پتہ نہیں؟ وہ خاموشی سے حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایزا یار، ہم سب تمہارے لیے بہت خوش ہیں، تم کیوں خود کو اکیلے گنجائش نہیں دے رہی؟ بے بسی میں اپنے اندر سے ختم کر دو یہ احساس کمتری۔ تم میں کس چیز کی کمی ہے بتاؤ؟ خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، تم دلشیر بھائی کے ساتھ بالکل مکمل لگتی ہو۔ یار، ہمنا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ابھی میں طلاق یافتہ ہوں، مجھ جیسی لڑکی سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی سوئی وہیں ابھی تک اٹکے ہوئی تھی۔ دیکھ کر ہمنا کو انا کو غصہ آ گیا۔ گھور کر اسے دیکھا۔ سب چھوڑو، بس یہ بتاؤ تمہارا دلشیر بھائی سے کیا رشتہ ہے؟ سوال پوچھنے والی اس کی اپنی بہن تھی۔ وہ میرے شوہر ہیں، اس نے جھجک کر جواب دیا۔ تو قانونی اور شرعی طور پر تم پر پورا حق رکھتے ہیں، تمہارے دل اس رشتے کو مانے یا نہ مانے لیکن تم کسی بھی وقت اپنا حق وصول کر سکتے ہیں، اور تم انہیں اس بات کے لیے کبھی بھی روک نہیں سکتی، ورنہ تم شوہر کے ساتھ اللہ کی نظروں میں بھی گر جاؤ گی۔ باقی سب قسمت پر چھوڑو، یہ بات تم بھی تو مانتی ہو نا کہ وہ عاشق کی طرح بالکل نہیں۔ بس تو پھر ایک بار پھر اللہ کے سپرد کر دو، سب کچھ اچھا ہوگا۔ انا نے جس طرح کھلے لفظوں میں بات کی تھی وہ سٹ پٹا کر نظریں جھکا گئی۔ انا جانتی تھی کہ ایک بار اس نے دلشیر کی خواہش کا احترام کیا تو وہ خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ ہمنا کو بھی انا کی بات صحیح لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمنا اور ایزا چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ سوچ کر ہی اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا، بے چینی سے کمرے میں چکر لگاتی نظر آئی۔ چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ اس کے پاس آیا۔ آپ ٹھیک ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ اس نے تپکر سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر وہ مزید گھبرا گئی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک سلور گرے پینٹ اور شرٹ میں ہی تھا، لیکن کوٹ شاید وہ اتار کر باہر آیا تھا۔ اس لمحے سے اسے بے انتہا ڈیشنگ اور پرکشش لگا تھا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے دلشیر کے لب مسکرائے، اور اس کی مسکراہٹ پر ایزا ہوش میں اور شرمندگی اس کے دل کو ڈپٹا جو بے قابو تھا۔ ایک عجیب سا احساس جگا تھا دل میں، اس نے کبھی عاشق کے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہاں سے مڑ جانے لگی تھی کہ دلشیر نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس اچانک افتاد پر ایزا نے سہارے کے لیے اسے ٹیک لگائی تھی اور ایک نظر اس کے نازک سراپے پر ڈالی تھی جو اتنی سی قربت سے ہی گھبرا گئی تھی۔ آپ نے چینج کیوں نہیں کیا؟ دلشیر نے اس کے چہرے کو انگلی سے چھوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ آپ ہی نے کہا چینج نہیں۔ گھبراہٹ سے اس کے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ مطلب میری بہن بہت سمجھدار ہو گیا، اس نے خمار آلود لہجے میں کہا اور اس کے گال پر لب رکھے۔ ایزا گھبرا کر 2 قدم دور ہوئی اور سختی سے آنکھیں مچ لی۔ دلشیر نے درمیانی فاصلہ عبور کرتے ہوئے اسے دھکیل کر بیڈ پر گرایا اور سٹ پٹا گئی اور جلدی سے بیٹھ گئی تھی۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی، اس لیے اپنے لیے شرم و حیا کے رنگ دیکھ کر دلشیر سے مزید ضبط کرنا مشکل ہو گیا، اور ایک گھٹنا ٹیکے اس پر جھک گیا تھا اور اس کے کانوں کی لو کو چھو لیا تھا۔ ایزا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور جہاں دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے کسی بھی وقت باہر آ جائے گا۔ آج کی رات کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کو چینج کرواؤں؟ وہ اس کے کان کے قریب بھاری سرگوشی کر گیا تھا۔ ایزا نے گھبرا کر پھٹی پھٹی آنکھیں دلشیر کو دیکھا تھا۔ اسے اس قدر بے باکی کی امید نہیں تھی۔ دلشیر اس کی بے یقینی دیکھ کر اس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھ کیا تھا۔ یہ سب ایزا کے لیے بولو، وہ خمار آلود لہجے میں استفسار کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حلق تر کرتی جلدی سے بولی اور مبادی وہ واقعی اسے چینج نہ کرا دے۔ جائیں چینج کر کے آئیں۔ اس پر سے اٹھا اور خود ڈریسنگ روم میں گھس گئی تاکہ وہ ایزی ہو جائے۔ وہ گیٹ بھی اسی وجہ سے آیا تھا تاکہ وہ سو جائے۔ اسے جاتے دیکھ کر خود پر قابو کرنا، ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بار بار دل کرتا تھا ایک بار اسے چھو کر دیکھ لے، لیکن وہ اس کی مرضی کے بغیر ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی واش روم چلی گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ دلشیر اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ اس نے آج دلشیر کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ اس کا دل خود سے باغی ہونے لگا تھا، اور ایسے میں دلشیر کو ناراض کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں 3 مرد آئے تھے، ایک وہ جس نے دشمنی کے لیے اسے بدنام کر دیا تھا، دوسرا وہ جو اس کا شوہر تو بنا تھا لیکن اس کی جسمانیت اور دل و دماغ پر درندگی کی ایسی چھاپ چھوڑ دی تھی جو آج تک وہ بھلا نہیں پائی تھی، تیسرا شخص دلشیر جس نے ادھورا رہ
قرضات کو نہ صرف اپنا آپ بلکہ اس کی اولاد سگے باپ کی طرح معاشرے کے سامنے بھی اسے اپنایا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے وہ شخص جو اس کی اولاد کو بھی پیار دے، اس لیے خود کو اولاد کے دھارے پر چھوڑنے کا سوچ لیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل کو بہت مضبوط کر کے ہمنا کی دیگی ریڈ کلر کی نائٹی پہن گئی تھی جو تھی تو سلت کی اندر والی بالکل شارٹ گھٹنوں تک، اور جسے ڈوری کندھوں سے رکھا ہوا تھا اور جس میں اس کا خوبصورت سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ شرم سے وہ لال ہو گئی تھی لیکن اس کے اوپر گاؤن سے پورا جسم چھپ گیا تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی سیاہ ٹراؤزر اور بلو ٹی شرٹ پہنے صوفے پر بیٹھا کسی بات پر کال پر بات کر رہا تھا۔ اسے واش روم سے نکلتے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ رنگ میں وہ گلاب کی طرح کھل رہی تھی اور اس کی نظروں سے گھبرا کر جلدی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابھی بہت پر کمفرٹ اوڑھتی دلشیر اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک دم سے شرما گئی۔ اگر وہ سیدھا اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ عزا نے اپنا حلق تر کیا لیکن پھر بھی وہ سے دور نہیں کیا۔ یوں مت کریں جانا، میرا دل بہک رہا ہے۔ اپنی شہادت کی انگلی اس کے گلے میں پھیرتے ہوئے بولا۔ عزا کی پیشانی نم ہوئی۔ اس نے گھبراتی نظروں سے اس کی ہمارا آلود آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے سوکھے لبوں کو تر کیا اور یہی دلشیر کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر خود پر جھکائے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ عزا کو لگا کہ بس وہ کسی بھی وقت دنیا سے کوچ کر جائے گی اگر اس کے لفظ میں نہیں تو وہ بے قراری بے انتہا جو عزا کے لیے شدت کرنا برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کبھی بھی سسرال والے بہو کو بیٹی نہیں سمجھتے لیکن جب میری آپ سے شادی ہوئی نا تو جب سے میں حویلی تب سے پتہ چلا کہ سارے سسرال والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مجھے بھی اتنا پیار دیا جتنا عزا اور حالے کو دیتی ہیں۔ بی جان بابا جان سب نے کبھی بہو کی طرح ٹریٹ نہیں کیا۔ مجھے بھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا اور اتنے دکھوں کے بعد اللہ نے عزا کو بھی ویسے ہی سسرال دیا جیسا مجھے ملا۔ اس کی نند اس سے ساتھ ایسے پیش آ رہی تھی جیسے سگی بہن ہو۔ میرا دل سکون سے بھر گیا۔ زریان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کا بازو تھامے سے بولی تھی۔ زریان نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور ڈرائیو کرنے لگا۔ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک شخص آ گیا۔ اس نے جلدی سے بریک لگائی اور انا نے ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچا لیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ گر چکا تھا۔ زریان گاڑی سے اترنے لگا۔ نہیں زریان، کوئی چور ڈاکو ہو سکتا ہے، پلیز باہر مت جاؤ۔ انا نے اس کے روکنے کی کوشش کی۔ وہ خوفزدہ ہو چکی تھی کیونکہ آس پاس بالکل اندھیرا چھا تھا۔ زریان نے دوسرا راستہ چنا تھا جہاں کم گاڑیاں گزرتی تھی۔ میری جان نے کچھ نہیں ہوگا اور کچھ بھی ہو جائے تم باہر مت نکلنا۔ اوکے بس دیکھ کر آ رہا ہوں، کوئی ضرورت مند ہی ہو سکتا ہے۔ وہ سیٹ کے نیچے سے گن نکالتا اپنی پینٹ میں اڑے سا باہر نکل گیا۔ انا بس بے بسی سے دیکھتی تھی۔ زریان جب باہر نکلا تو ایک شخص ملکہ جیسے ہولیے میں زمین پر پڑا تھا۔ وہ موبائل ٹارچ جلاتا ان تک پہنچا تھا اور جو چہرہ اسے نظر آیا تھا اسے لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے ساتھ ہی اس پر گرے ہوں۔ زریان اس شخص کو دیکھتے ہوئے بس مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ بہت مشکل سے اس سے خود کو چھڑا کر ایئر ٹیک لگا کر لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ دلشیر بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور غور سے اس کے چہرے سے بیزاری ڈھونڈنے لگا لیکن شرم و حیا کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ اسے ڈھونڈ کر بھی نہیں مل رہا۔ آج اس کا رویہ اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ شاید ہونا نہ ہونا ایسے سمجھا کر گئی تھی کہ جس پر اثر یہ ہوا کہ سکون سے ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عزا نے کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں اس کی انگلیوں پر رکھ دیے اور یہ بے اختیاری میں کیا عمل کیا گیا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ ہٹاتی دلشیر نے اس کے دونوں ہاتھوں تھام کر اس کی گلابی ہتھیلی پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے تھے اور ہاتھ آگے بڑھا کر سائیڈ لیمپ آف کر دیا تھا۔ اب کمرے میں نیم اندھیرا تھا لیکن عزا کو اس بے باک نظریں اپنے جسم پر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ خود میں سمٹ گئی۔ دلشیر اٹھا اور اپنی ٹی شرٹ اتار کر نیچے پھینک دی۔ عزا کی حرکت پر شرم سے دوسری جانب چہرہ موڑتی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی نظریں چرا گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دلشیر تھوڑا دور ہو کر سائیڈ ڈرا سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عزا نے اس کی شرٹ لیس کسرتی چٹانی سینے سے بری طرح نگاہیں چرائی تھیں اور پھر دلشیر نے مسکرا کر نوٹ کیا تھا، میری جان آپ کہیں ہوں دل کھول کر دیکھیں۔ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے تھامے اپنی طرف دیکھتے ہوئے جھک کر عزا کی جھکی پلکوں پر دھیرے سے لب رکھتا اسے کانپ رہے تھے۔ دلشیر کی پرتپش انگلیاں اسے اپنے گلے پر رینگتی محسوس ہوئی تو عزا نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ وہ مسکرا کر اس سے دور ہوا۔ عزا نے اسے گلے میں چھو کر دیکھا تو بہت پیارا سا پینڈنٹ تھا جس پہ چھوٹے چھوٹے لیٹر لکھے ہوئے تھے، ED لکھا ہوا تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا اور عزا کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے خود اس پر جھک آیا تھا۔ شیر عزا نے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے کوئی ناکام ہو گئی۔ عزا کے لبوں سے اپنا نام اتنا پیارا لگا تھا کہ وہ خود بے خود ہو کر اس کے لبوں پر جھکا تھا۔
خطرہ اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں اڈیلنے لگا تھا۔ دلشیر اس کے ہاتھ ایزا کی کمر پر گردش کرنے لگے تھے۔ جب اسے لگا کہ سانس نہیں لے پائے، اس کے ہونٹوں کو آزاد کر کے اس کی گردن پر جھکا اور اس کی نائٹی کی ڈوری کھول دی۔ ایزا نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ دلشیر نے بہکی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اجازت ہے؟ دلشیر کے اجازت مانگنے پر اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایزا کی بات پر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کس سے؟ آپ سے۔ روتے روتے اس نے بتایا۔ دلشیر نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ بہت کچھ سہا ہے، اسے اتنی جلدی یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس اٹھنے لگا۔ پلیز مت جائیں، میں پچھلا سب کچھ بھولنا چاہتی ہوں، مت جائیں۔ ایزا نے بے بسی سے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ میں اپنی محبت کو کبھی تکلیف نہیں دوں گا، میں کبھی ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، بھروسہ رکھیں مجھ پر، اور ان اداس آنکھوں میں اپنے محبت کے رنگ بھر دوں گا۔ کہتے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں لب رکھتا ہوا اسے اپنی پناہوں میں جکڑ چکا تھا۔ شش شیر، ایزا نے اٹکتے ہوئے پکارتے، شش، کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس، بس مجھے محسوس کریں، اس نے سرگوشی میں کہا، اور اس کے بعد وہ نرمی سے اس میں خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ ایزا کے دل و دماغ میں بس نقوش چھوڑتا چلا گیا تھا۔ وہ غور سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو بہت زیادہ بیمار لگ رہا تھا، اور اس کی شکل بالکل زریان سے ملتی جلتی لگ رہی تھی۔ زریان کون ہے یہ؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ وہ جب زریان کو روڈ پر پڑے ملے تھے تو زریان کی حالت کے پیش نظر ان کو اسپتال لے کر ڈاکٹر کو ڈرپ وغیرہ لگنے کے لیے کب سے دل میں چلتا سوال وہ ہر زبان پر لے آئے گی تھی۔ روحان آ رہا ہے، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، تم تھک گئی ہوگی، میں ان کی ڈرپ ختم ہوتے ہی گھر آتا ہوں، پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ اس سوال کے جواب الٹ ہی جواب دیا تھا۔ ابھی اس نے کچھ کہنے سے منہ ہی کھولا تھا۔ پلیز میری جان، میں آتا ہوں نہ کوئی سوال۔ اس نے انا کے گالوں پر ہاتھ رکھتے التجا کی۔ وہ بھی کنفیوز سی خاموشی سے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد روحان دور سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے زریان سے کچھ بات کی اور پھر اسے وارڈ کے اندر چلا گیا جہاں اس آدمی کو رکھا تھا۔ 5 منٹ کے بعد باہر آیا اور بنا کچھ کہے انا کو آنے کا اشارہ کرتا باہر نکل گیا تھا۔ اس کے ساتھ حویلی آ گئی تھی۔ تقریباً صبح 7 بجے کسی کے بولنے کی آواز پر اٹھی تھی۔ رواحہ ابھی بھی اس کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، مطلب زریان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پیروں پر چپڑ رڑے سے باہر نکلی تھی۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو بی جان اس ایکسیڈنٹ والے آدمی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ پریشانی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آ گئی تھی، حالیہ آنسو بھری۔ دادا جان چہرے پر ناراضگی کیے بیٹھے تھے۔ زریان خاموشی سے کھڑا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر فوراً اس کے پاس آئی۔ تم نیچے کیوں آئی ہو؟ جاؤ کمرے میں جا کر آرام کرو ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اسے تھامتا ہوا اوپر جانے لگا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، یہ کون ہے؟ اس کی نظریں ابھی بھی اس شخص پر ٹکی ہوئی تھی، سکندر مرزا۔ زریان کو بھی مزید چھپانا مناسب نہیں لگا، پتہ تو اسے لگ جانا تھا۔ اس نے بے یقینی سے زریان کو دیکھا، سوائے روحان کے کسی کا بھی دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ یہ کیوں آئے ہیں یہاں؟ زریان اس کی زبان لڑکھڑا کر گر گئی۔ میں تمہیں سب بتاتا ہوں، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تھا۔ انا خود انا کے ساتھ بیٹھ کر اس کا تھام لیا۔ دیکھو مجھے کچھ نہیں سننا، کیوں آئے ہیں؟ اب وہ ہم دونوں بہنوں کو پیدا کر کے چھوڑ آئے تھے، اب کیوں آئے ہیں؟ وہ غصے سے چیخ پڑی تھی۔ اس نے زبردستی انا کو سینے سے لگا لیا تاکہ وہ اپنا سارا غبار نکال دے۔ میں چھوٹی تھی جب اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی تھی تو سب کے ابو ان کے سامنے ہوتے تھے، لیکن میرے ابو نہیں ہوتے تھے۔ میری امی سے پوچھتی تھی، میرے ابو کو آیا، ہمیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھے سب سمجھ میں آیا۔ ایک دن میں اسکول میں جب گھر آتی تو وہاں ایک رحیلہ آنٹی امی کو باہر سے کرتے سن لیا تھا۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی کہ میرا ددیال ظالم ہے، میرے باپ نے نہ صحیح میرے دادا تو مجھے ملنے آ سکتے تھے، مجھے قبول کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں، امی کو طلاق دی دادا دادی کی وجہ سے، کیونکہ ان کو پوتا چاہیے تھا اور جو میری ماں نہیں دے سکی تھی، اسی وجہ سے اس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی، اس لیے ان کے ابو نے چھوڑ دیا اور اس دن سے مجھے نفرت ہو گئی۔ لیکن وہ نفرت آپ نے میرے دل سے نکالی۔ جب میں بی جان اور دادا جان سے ملی تب مجھے پتہ چلا کہ بی جان اور دادا جان میں اس کا کوئی قصور نہیں، اور اب جب سب کی عادی ہو گئی ہوں تو کیوں میری زندگی برباد کرنے آئے ہیں؟ ان کے سینے سے لگی ہچکیوں میں اپنی ساری تکلیفیں بتاتی چلے گی۔ جب اس کا رونا کم ہوا تو اس نے انا کا چہرہ اوپر کیا اور آنکھیں سوج گئی تھی۔ تم جانتی ہو کچھ دنوں کے مہمان ہیں پھر چلے جائیں گے۔ لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، جیسے بھی فیصلہ کرنا اس کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ میں ایک دن بھی ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا اور کھڑی ہوگی۔ ان کو کینسر ہے، وہ لاسٹ سٹیج پر ہیں۔ الفاظ تھے کہ کوئی پہاڑ جو اس کے سر پر گرا تھا۔ انا جھٹکے سے مری تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ نہیں نہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں سچ بول رہا ہوں، اور بی جان بھی اسی وجہ سے رو رہی ہیں۔ تم تو جانتی ہو نا، ہم سب بی جان کا رونا برداشت نہیں کر سکتے۔ یار میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم ان کو ایک باپ کے حیثیت سے قبول کر لو، تم بس یہ کہ وہ میرے چاچو ہیں، بی جان کے بیٹے ہیں، بس، اور کوئی
ईर्ष्या मत रखो, प्लीज़ बीजान की वजह से इतना बर्दाश्त कर लो। वो उसे कंधे से थामे प्यार से इल्तिजा कर रहा था, जिसकी आंखें बेयकीनी थी और उनमें आंसू तवातर से बह रहे थे। जरियान को उन पर तरस आया था। क्या तुम अब भी जाना चाहती हो? किसी हदशे के तहत उसने पूछा। अना का सर खुद बहुत नफी में हिल गया था। उसने सख्ती से अपने सीने में पींच दिया। सहारा ही तो वो पुट पुट कर रोने लगी। अब ये आंसू उनकी बीमारी के थे और अपने हिसारे के तो वो ही जानती थी। जरियान के जाते ही रोहान हाले को अपने साथ ले आया था और उसका मजीद रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कमरे में आते ही उसके सीने से लाकर हिचकियों में रोने लगी थी। हाँ, उसने कभी भी अपने बाप को याद नहीं किया था, क्योंकि आलम साहब ने उन्हें कभी बाप की कमी महसूस ही नहीं होने दी। आज भी तो वो बीजान की वजह से रो रही थी, अपनी इंसानियत की वजह से रो रही थी, जो किसी की वजह से 4 साल बाद मामा मुझसे चला नहीं जा रहा और भाभी कह रही हैं कि मैं मोटी भी हो गई हूँ। हाले बसोरते हुए बोली। अना ने मुस्कुराहट दिखाई। अना क्यों मेरी बच्ची को तंग कर रही हो? फायजा बेगम ने मसनूई घूरी से नवाजा। हाले की खिलखिलाहट लाउंज में गुजरी। लड़की आराम से, मुझे तस्वीर भी सुकून से नहीं पढ़ने देती। बीजान ने उसे घूर कर, आपकी हंसी की बारी अना की थी। उसकी गोद में 2 साल जरान सो रहा था और उनका 7वां महीना चल रहा था और डॉक्टर ने उसे जुड़वा बच्चे बताए थे। 3 साल पहले सिकंदर मिर्जा का इंतकाल हो चुका था। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से माफ़ी मांग ली थी और उन्होंने खुले दिल से माफ़ कर दिया था। हर एक मरने वाले इंसान को माफ़ क्या ना करके क्या हासिल। उसके बाद 1 साल बाद दादा जान भी इस दुनिया से चले गए। उनके जाने का गम तो बहुत ज़्यादा था। बीजान तो पूरी तरह टूट गई थी और लेकिन जरान के ऐसा संभल गई। पूरे खानदान में उनका सबसे पसंदीदा बच्चा वही था। चलो अना, जल्दी तैयार हो, जो जरियान वेट कर रहा होगा। फायजा बेगम ने अना को कमरे में, आज खान मेंशन में इज़ा की बर्थडे पार्टी थी। हाले और बीजान के अलावा सब जा रहे थे। मेरी बेटी अपनी बेटी के साथ जाएगी। नहीं, मेरी रूह ही अपने चाचू के साथ जाएगी। इस वक्त वो दोनों भाई आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि रुआहा उनके साथ उनके घर जाएगी। वह जीन्स के साथ जीन्स की ही जैकेट पहने, वाइट चादर के साथ आंखों पर ग्लासेस लगाए उस वक्त पूरी पटाहा लग रही थी। वाइस ऐसा कदम उठाती फूले गालों में वाली बच्ची होंठों पर शरारती मुस्कान लिए हसीन लग रही थी। दोनों घुटनों के बल अपने बाजू खोले उसे अपने पास आता देख रहे थे। वो उनके बीच में से रास्ता बनाती भागती भी आलम साहब के गले लगी थी। वो दोनों कभी अपनी हालातों देखती तो कभी अपने पीछे बाबा के गले लगी। इस फुलझड़ी को शरारत में अनसब की दादी थी। ये एक मेंशन का हाथ का मंजर था, जिसे पिंक रंग के ताज़ा प्लाट से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और वहाँ सिर्फ फैमिली के लोग थे। सामने ही दिलशेर के साथ नज़ाकत से चलती गोल्डन कलर के प्लाजो सूट पहने इज़ा उनकी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर इन 4 सालों में खूबसूरती के साथ साथ कॉन्फिडेंस में भी इजाफा हो गया था। दिलशेर ने उसे बेइंतहा मोहब्बत और इज्जत दी थी, जिसमें वो दिन ब दिन निखरती चली गई थी। वो आकर आलम साहब से मिली और फिर बारी बारी सबसे मिली। थोड़ी देर के बाद केक काटा गया। सब ने उसे ढेरों दुआओं के साथ तोहफ़े भी दिए। वो छोटा सा बच्चा कब से अपने बाप को घूरे जा रहा था, जो आज के होते हुए भी उसके माँ को ज़्यादा तवज्जो दे रहा था। वाट हैपन यंग मैन? मिस्टर खान ने उनके साथ बैठते हुए उसके कंधों पर बाजू फैलाकर कहा, डैड मुझसे प्यार नहीं करते? वो छोटा सा बच्चा नाक फुलाए बोला था। बट वाई डू यू थिंक सो? वो समझ तो गए थे कि अपने पोते की जेलसी, जो खुद से ज़्यादा अपने आप की तवज्जो किसी और पर बर्दाश्त नहीं करता था, बिकॉज वो आज ज़्यादा मोम को देख रहे हैं। दादा मुझे पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं डैड का मोम को। उसने अपनी परेशानी बताई। मिस्टर खान का कहकर पूरे हाल में गूंजा। सब ने हैरानी से दादा पोते को देखा। दिलशेर भी नजरें अपने बेटे पर गई थी, जो उसे घूर रहा था। वो समझ गया था उसकी खैर नहीं। वो जल्दी से उसे एक्सक्यूज़ करता उसकी तरफ बढ़ गया था। लो भाई, अपने बेटे को मनाओ, मैं अब चला। मिस्टर खान दिलशेर के साथ कहते हुए आलम साहब की तरफ बढ़ गए थे। फिर तकरीबन 1 घंटा लग गया था अपने बेटे को मनाने में। तब जाकर वो अपने लाड साहब को मना पाया था। इज़ा, अना और हमना तीनों एक ही टेबल में बैठी थी। विसे, इज़ू, अब तुम्हें बहराम के लिए एक भाई या बहन के बारे में सोचना चाहिए, आइसक्रीम से इंसाफ करती हुई बोली इज़ा। उनकी बात पर सटपटा गई थी। वो मुझे नहीं पता, सब शेर को पता है। वो उदासी से बोली थी। क्यों नहीं भाई? कोई नहीं पता भाई, अब तो बहराम बड़ा हो गया, स्कूल भी जाने लगा है, हर किस दिन का इंतज़ार रहे हैं। अना ने हैरानगी से कहा, अरे छोड़ो अना इन सब बातों को, तुम बताओ तुम्हारे तीसरे करने का इरादा कब है? इज़ा उसका ध्यान हटाने के लिए तोपों की उस तरफ रुख मोड़ दिया था, जो फिर अना की दहाइयों और दबा शुरू हुए। सब हंस लोटपोट हो गए थे। शाम गए, सब लौटे घर आए थे। हमना भी पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी, इसलिए आतिफ के इशारे पर वो भी निकल गई थी। वो जो कब से उस पर नजरें जमाए बैठा था, अपनी माँ के बुलाने पर ज़बरदस्ती उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगा। मिर्जा हाउस की सबसे निडर और शरारती बच्ची उसको देखते ही डर कर छुप जाती थी। अक्सर ही दिलशेर के घर में उनकी मुलाकात हो जाती थी और उसे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था जो अपनी आंखें दिखाता था। शाहजर बेटा,
ان کو کیوں لے کر آئے ہو؟ چلو مامی کو واپس دے کر آؤ۔ نو موم، شی از مائن، میں اسے واپس نہیں کروں گا۔ وہ 8 سالہ بچے کے ساتھ 4 سالہ بچی کو گود میں اٹھائے سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر اس کے ماں باپ ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چھوٹے سے بچے نے گھور کر دونوں کو دیکھا، جیسے اسے ان کا ہنسنا پسند نہیں آیا ہو۔ وہ اس کے ماں باپ نے فوراً اپنی ہنسی کو بریک لگائی۔ وہ بچی بار بار اس کی گود سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاہزر کی گریبت بھی بہت مضبوط تھی۔ بیٹا، پہلے آپ بڑے ہو جاؤ، پھر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانا۔ ویسے تھوڑی جا سکتی ہے، بری بات ہوتی ہے۔ میرا بیٹا بہت نیک اور پیارا ہے، کوئی غلط کام تھوڑی کر سکتا ہے۔ اس کے باپ نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ سب جانتے تھے وہ کتنا پاگل تھا اس بچی کے پیچھے۔ اوکے ڈیڈ۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس بچی نے زور سے اپنے دانت اس کے کندھے پر گاڑ دیے تھے۔ شاہزر نے اسے گود سے اتارا اور اپنے ہاتھ سے ایک زور بچی کے گال پر چڑھ دیا۔ وہ بچی گلا پھاڑ کر رونے لگی، جبکہ بچے کے باپ نے ایک تھپڑ بچی کے گال پر دے مارا۔ تم اتنے غصے والے کیوں ہو شاہزر؟ ایسی اگر حرکتیں تمہاری رہی تو تمہارے پاس کبھی بھی نہیں آئے گی، انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ شاہزر اسے گھور کر گاڑی کا دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گیا تھا اور اس کی ماں بچی کو چپ کروانے لگی تھی۔ شاہزر کو اس بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ اسے انا تو میرے پاس ہی پڑے گا، رہے گی میرے ساتھ ہی، بھلے اپنی مرضی سے آئے یا زبردستی، لیکن یہ میری ہے اور بس میری۔ وہ اپنی باتوں سے کہیں سے بھی 8 سالہ بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ ہمنا نے اپنے بیٹے کی حرکت پر ماتھا پیٹا اور اس بچی کو پیار سے منا کر جب چپ کرا کر واپس اندر آئی۔ مہمانوں کو فارغ کر کے جب وہ کمرے میں آئے تو عزت پریشانی سے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا اور ہو، لیکن دل شیر تھا کہ ہمیشہ یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیتا اس کے لیے بے آرامی کافی ہے۔ لیکن آج اس نے سوچ لیا تھا کہ دل شیر سے بات کرے گی۔ کیا ہوا؟ میرے دل کو آج اتنی پریشان کیوں ہے؟ اس کے پاس ہاتھ دے کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ مجھے بچہ چاہیے شیر، وہ ہچکچا کر بولی۔ وہ کبھی بھی اس بات اسے کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے، لیکن 4 سال ہونے کے بعد بھی وہ شخص اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ ہمارا بیٹا ہے نا مہرام؟ اس نے مسکرا کر عزا کے ماتھے پر بوسہ دیا، لیکن ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب دل شیر اسے کھینچتے اسے سینے پر گرا گیا۔ شش، بس کچھ نہیں سننا مجھے، اس بات پر کوئی بحث نہیں چاہیے، اس وقت صرف مجھے آپ کو محسوس کرنا ہے۔ اس کی گمبھیر لہجے میں وہ خود میں سمٹی تھی۔ اور پھر دل شیر اس کی گالوں کو چومتا ہوا آنکھیں میچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے دن رات تڑپا تھا اور اللہ کے اس صبر کے عوض اس لڑکی کو اس محرم کے طور پر اس کی زندگی میں بھیج دیا تھا۔ امید کرتی ہوں لسنرز آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جی۔ تو نیکسٹ ناول کے لیے ویٹ کریں، انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے۔ اللہ حافظ۔